نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب و آل اور آپ کے جمیع رفقاء، ان سب کے اخلاق حسنہ عطا فرمائے، ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین حضور کے فیض گہر بار سے سب کو برکتیں ملیں، اور ان میں سے سب سے پہلے جس ہستی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی طرف سے خلافت عطا کی گئی اور وہ خلیفۃ المسلمین بنے، اس عظیم ہستی کا اسم گرامی حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شانیں اتنی وراء الورا ہیں کہ انسان ساری زندگی ان کی تعریفیں کرتا رہے، ان کی شانیں ختم نہیں ہونے والی۔ چونکہ جمادی ثانی ہے تو اس مناسبت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں اور بہت سی شانیں ہیں، ان میں ایک شان اولیت بھی ہے، اول ہونا۔ صدیق اکبر اول ہیں۔ کس اعتبار سے اول ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے یہ یار، یہ دوست، یہ صحابی اس اعتبار سے بھی اول ہیں کہ آپ کا نام ہی ابو بکر ہے۔ اور بکر کسے کہتے ہیں؟ یہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کی پہلی کرن جو طلوع ہوتی ہے اسے بکر کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کی پہلی کرن ابو بکر ہے۔ اسی طرح بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح اول من خطب فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے جس ہستی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت و ناموس کے لیے خطبہ دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اپنی نیام سے تلوار نکالی میرے نبی کی ذات کے لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی ذات کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے مار کھائی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں جنہیں اپنا دوست بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سفر مصطفیٰ میں سب سے پہلے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے جو حضور کے ساتھی بنے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ساتھ واپس مدینہ مکہ مکرمہ میں جو آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب ہجرت کے لیے میرے سرکار نکلے تو سرکار نے اپنے جس رفیق سفر کو اپنے ساتھ سفر کے لیے منتخب کیا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب غار میں پہنچے، غار ثور، وہ بلندی پہ ایک غار ہرا ہے وہ بھی کافی اونچا ہے اور غار ثور تو بہت اونچا ہے، تو اس غار ثور پہ جا کر پہلے جو غار میں داخل ہوئے وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ کہا حضور میں پہلے جاؤں گا، میں دیکھوں گا اندر کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی
تکلیف دینے والی چیز نہ ہو، میں پہلے غار کو صاف کر دوں پھر آپ تشریف لائیں۔ صوفیاء یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں غار میں پہلے ابو بکر صدیق داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، پھر مصطفیٰ آئے۔ یہ دل بھی ایک غار ہے اور اس میں بھی بڑے سانپ بچھو ہیں، ہرس ہوس کے سانپ، لالچ کے سانپ، فتن و فساد کے سانپ، گناہ اور شہوت کے سانپ۔ تو فرمایا پہلے ابو بکر صدیق کی محبت دل میں آئے گی، آپ اس دل کو صاف کریں گے، پھر مصطفیٰ کے جلوے دل میں آئیں گے۔ جیسے غار پہلے صدیق اکبر داخل ہوئے اور غار کو بند کر دیا، صاف کر دیا، پھر جلوہ مصطفیٰ، پھر حضور تشریف لائے، ایسے اس دل کو پہلے صدیقی بناؤ، اس دل میں پہلے صدیق اکبر کو داخل کرو۔ صدیق اکبر کی محبت جب آئے گی پھر تمہیں ادب سکھائے گی کہ مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کا احترام کیسے کرنا ہے۔ کر کے دکھایا نا صدیق اکبر نے کہ گود میں سر انور ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سانپ ڈنک مار رہا ہے اور ایڑی کھا گیا، مگر حضور کو بیدار نہیں کیا، ادب سکھایا۔ بھئی پہلے صدیق اکبر آئیں گے، ادب سکھائیں گے، ادب سکھایا، اس طرح ادب کیا، اس طرح ادب کیا، جان جاتی ہے جائے، حضور کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت بولے، آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نماز اثر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ سب سے زیادہ اہم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، پر عصر کی نماز کی حفاظت زیادہ، پر عصر کی نماز بھی مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر کے مولا علی نے ہمیں بتایا نماز سے بھی جو چیز زیادہ اہم ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ سنیں، ایمان تازہ ہو۔ مولا علی نے واری آقا تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ شعر تھوڑا اوکھا ہے، میں سمجھا دیں۔ اعلیٰ حضرت بیان فرماندے اوتھے مولا علی پاک نے عصر دی نماز قربان کر دیتی، حضور دی نیند ڈسٹرب نہیں ہون دیتی، تے جتھے غار سی غار دے وچ صرف نماز نہیں گئی بلکہ اتھے تے جان چلی گئی۔ صدیق اکبر دی اڈی جدو سپ کھا گیا تے جان چلی گئی نا، یعنی اتھے تے جان چلی گئی۔ نماز ہوئے تے نماز دے وچ اگر سپ آ جائے، بچھو آ جائے سامنے، تے حکم ہے نماز توڑ کے انہوں مارو، کیوں؟ نماز دی قضا ہو جائے گی، جے جان چلی گئی یہ دی قضا نہیں۔ پتہ چلیا کہ نماز نالوں بھی جڑی شے اہم ہے وہ بندے دی جان ہے، وہ کی ہے؟ باقی چیزاں نالوں نماز اہم ہے، نماز نالوں بندے دی جان اہم ہے۔ تے صدیق اکبر دی جان جا رہی ہے تے حضور نے بیدار نہیں کیتا، کی دسیا؟ فرمایا اگر نماز ہوئے تے دوجے طرف جان ہوئے، نماز قربان کر دیو، جان بچا لو، تے جے ایک پاسے جان ہوئے تے دوجے پاسے مصطفیٰ ہون، جان قربان کر دیو، پھر مصطفیٰ کریم حضور دی ذات برکات دا ادب کرے آجے۔ اے دسیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ فروز غرر جڑا ہے مطلب ہے فرضاں دا جڑا اے وضو کرنا، تے وضو دے اتے پھر جڑا انہاں دی جان ہے نماز،
تے نماز بھی مصطفیٰ دی ذات دے اتے قربان کر دینا، اے وے اصل جڑا اعلیٰ حضرت بیان کر رہے نے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، سارے فرض بعد دے وچ تے مصطفیٰ دی ذات پہلے۔ اے درس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات، اس اعتبار سے بھی آپ نے صدیق اکبر کو اولیت عطا کی کہ حضور فرماتے ہیں صدیق غار میں داخل ہونے میں بھی پہلے ہے، اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو حضور کے ساتھ جو ہستی داخل ہوئی اس کا نام ابو بکر صدیق۔ عالم کفر کے ساتھ جب ٹکراؤ کی باری آئی تو سب سے پہلے صدیق اکبر۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلافت میں بھی پہلے نمبر پر۔ قرآن جمع کرنے میں کس ہستی نے سب سے پہلے کردار ادا کیا اور قرآن جمع کر کے امت کو دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اچھا، حضور قبر میں تشریف لے گئے، روضہ انور میں تشریف لے گئے، تو گنبد خضرا میں حضور کی قبر انور میں سب سے پہلے ساتھ جا کے دفن کون ہوا؟ اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق۔ اور حضور فرماتے ہیں اگلی بات بھی فرمایا، جب کل قیامت کا دن آئے گا میں سب سے پہلے اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی اور جو قبر سے باہر، حضور نے فرمایا وہ میں ہوں، اور میرے بعد جس کی قبر سب سے پہلے کھلی گی جو میرے ساتھ باہر آئے گا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا، حضور کی امت میں سب سے پہلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کس شخص کا ہوگا؟ جو اپنا رجسٹر لے کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس پہلی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق۔ حضور کی امت میں سب سے پہلے جنت کی بشارت کسے ملے گی؟ ابو بکر صدیق۔ جب سرکار نے عشرہ مبشرہ کو جنتی قرار دیا تو سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر، یہ ترتیب رکھی۔ تو سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ حضور کی امت میں سب سے پہلے کس کے بارے میں فرمایا؟ جو رب کی بارگاہ میں جائے گا جس کو جنت کی بشارت ملے گی وہ ابو بکر صدیق۔ بلکہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات کر دی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار نے بیان فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری امتوں کے جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں دعوت کرے گا، جنتیوں کی دعوت کرے گا، رب کا دسترخوان سجے گا۔ رب کے دسترخوان پر پھر جب جنتی جائیں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں سیاہکاروں کو بھی سرکار کے صدقے اس ضیافت میں کہیں کونے میں جگہ عطا فرما دے۔ تو اس دسترخوان پہ جس وقت کھانا لگایا جائے گا تو سب سے پہلے جو چیز جنتیوں کو رب کی طرف سے پہلی دعوت میں کھلائی جائے گی، فرسٹ ٹریٹ ان ہیون، تو وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی کا گوشت۔ اس کی لذت وہ تو جنت میں ہی، کیونکہ دنیا میں جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو پوچھنے والوں نے وہ بھی پوچھ لیا، پوچھنے والوں نے بھی کمال کر دیا
انہوں نے عرض کیا حضور سب سے پہلے وہ جب پلیٹیں رب کے دسترخوان پہ رکھی جائیں گی تو وہ جو ڈش پیش کی جائے گی تو سب سے پہلے وہ ڈش کس ہستی کو پیش کی جائے گی؟ آپ کی امت میں پہلا آدمی کون ہے جسے وہ جنت کی نعمتیں اس کا تھال جو ہے وہ پہلے جس کے سامنے رکھا جائے گا کہ جی آپ شروع کریں، وہ ہستی کون سی؟ اس کا مطلب ہے بھئی پوچھنے والوں نے بھی کمال ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب سے اگر کسی نے پوچھا ہے نا، پھر بتانے والے نے بھی کنجوسی نہیں کی۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا بھئی، یہ بچے حافظ جو بیٹھے ہیں ایسے ہی ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حبیب غیب کی خبریں بیان کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، غیب کی خبریں بیان کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کے ذہن میں ابھی بھی یہ شک ہے کہ پتہ نہیں حضور کے پاس کوئی غیبی خبر ہے بھی ہے یا نہیں، او اللہ کے بندو، رب گارنٹی دے رہا ہے کہ میرا حبیب غیب کی خبریں بیان کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتا، خبریں بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ شک میں پڑے ہوئے تو پوچھنے والوں نے تو وہ خبریں پوچھ بھی لی اور بیان کرنے والے نے بیان بھی کر دی۔ حضور سب سے پہلی پلیٹ کس کو پیش کی جائے گی جنت میں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں پہلی ڈش جس ہستی کو پیش کی جائے گی اس ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے محلے میں تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا ایک محلہ تھا، وہ ان کا ایک مدرسہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے مدرسے میں چلے گئے اور وہاں ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ تقریر کر رہا تھا، سارے یہودی جمع تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھیے، آپ سیدھے چلے گئے اور جا کے اس عالم سے فنوحات سے جا کے کہا کہ آپ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، خدا کا خوف کھائیں، آپ کو پتہ ہے حضور آخری نبی ہیں اور سرکار کی ساری نشانیاں آپ جانتے ہو، تو ان لوگوں کو گمراہ نہ کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت پہ یقین لاؤ، حضور کی نبوت کو مانو۔ آگے سے اس عالم نے، یہودی عالم نے جواب دیا، اس نے کہا ابو بکر بات یہ ہے آپ کا جو رب ہے نا وہ آج کل ذرا نا مقروض ہو گیا ہے، قرضے پہ آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی بات کر رہے تو؟ ہمارا رب تو دینے والا ہے۔ اس نے کہا اگر دینے والا ہے تو تمہارے قرآن میں ایک آیت اتری ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، دے دے گا واپس۔ تو جو خود قرض مانگے وہ کیسا رب ہے؟ تو تمہارا رب تو بھائی آج کل نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پھنسا ہوا ہے، وہ تو خود قرضہ لے رہا ہے۔ تو ہم تو نہیں ایسے رب کو مانتے، نہ ایسے دین کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، وہ کہنے لگا تمہارا رب جو ہے نا، ان ربک فقیر ونحن اغنیاء، تیرا رب تو فقیر ہے، مانگتا ہے، قرض نہیں مانگا، تمہارے قرآن میں آیت نہیں ہے، ہم غنی لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، یہودیوں کے پاس مال تھا، غرور تھا، تو ہم کسی فقیر کا کلمہ اور اس کی طرف کیوں جائیں؟ تو یہودیوں کا مجمع تھا، یہودیوں کا مدرسہ تھا، صدیق اکبر سے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ بات نہ سنی گئی، زور سے تھپڑ مارا رکھ کے جلال میں آ گئے، اس کا منہ مار مار کے اس کا جو حشر کر دیا۔ تو یہودی ڈر گئے، یہودیوں کے سامنے کوئی کھڑے ہونے والا ہو نا، رب کعبہ کی قسم یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج دلوں میں بزدلی آ گئی، وہ لوگ جنہوں نے سٹینڈ کرنا تھا وہ لیٹ گئے، اس لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔
تو جس وقت صدیق اکبر نے جرت کے ساتھ آپ نے تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے آگے سے دفاع کیا اور پھر بھاگے بھاگے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. لگے جی دیکھو جی بڑی زیادتی کی ہے, بڑا ظلم کیا ہے, بہت بڑا دہشت گردی ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا ہمارا معاہدہ تھا, آپ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے, ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. تو ہمارے مدرسے میں آ کر ابو بکر صدیق نے اس طرح زیادتی کی ہے اور ہمارا جو پادری تھا, ہمارا راہب تھا بڑا, اس کو تھپڑ مارا ہے, اس کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور میں بالکل ایسا نہ کرتا مگر اس نے میرے رب کی توہین کی ہے, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. اس نے کہا تمہارا رب تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, ہم سخی ہیں, ہم کیوں فقیر کے پیچھے چلے, وہ تو قرضہ مانگتا ہے. آپ نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے, تو نے بھی اس طرح بات کی ہے کہ ہمارا رب فقیر ہے اور تو نے یہ بات کی ہے؟ وہ مکر گیا. اس نے کہا میں نے تو یہ بات کی نہیں, سرے سے مڈو مکر ہی گیا. اس نے کہا میں نے یہ بات کی نہیں ہے, جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے, میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی ذات پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, رب پہ تو ہمارا اختلاف نہیں ہے, اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے ساتھ کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے اس نے سارے مجمع میں یہ بات کی ہے, یہ سارے یہودی, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی یہودی تھا وہاں, یہ بھی, ہاں بھائی بتاؤ اس نے کہا نہیں ایسے؟ یہودی یہودی کا یار ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے جو حضرت صاحب ہیں انہوں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں. تو ساری مکر گئے, سب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اس پادری نے, اس یہودی نے, اس نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے, اس نے کہا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم سخی ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر اب تو تیرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور تو نے اس کی جو ٹھکائی ہے وہ بھی اچھی کی ہے, تو اب تیری گواہی کون دے گا؟ تو صدیق اکبر نے ایسے آنکھیں جھکا لی اور کہا حضور میں نے جو کرنا تھا کر دیا, اب جو فیصلہ کرنا ہے کر دے. میں نے جو کرنا تھا کر دیا, گواہ میرے پاس واقعی کوئی نہیں ہے, جو گواہ تھے وہ مکر کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, اپنے ساتھ میں بندہ کوئی لے کے نہیں گیا تھا, اب جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کر دے. اتنی دیر گزری ہے تو جبریل امین آ گئے. لقد سمع اللہ, آگے جبریل امین نے قرآن مجید کی آیت سنائی, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ابو بکر کو کچھ نہیں کہنا, ان بدبختوں نے جو بات کی ہے وہ تیرے رب نے سن لی ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, رب فقیر ہے اور ہم سخی ہیں. انہوں نے جو کہا ہے یہ اس سے مکر گئے ہیں, اور ابو بکر صدیق نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے, ان کا علاج کیا ہے. یہ آیت جو اتری ہے یہ صدیق اکبر کی گواہی میں اتری ہے. واہ. اب اس سے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہوگی کہ میرا رب نہیں چاہتا صدیق کا سر کسی یہودی کے آگے جھک جائے, میرا رب نہیں چاہتا کہ صدیق لاجواب ہو جائے. سچ کو کر کے دکھایا, اور صدیق اکبر کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور ان کا ایمان بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ جو کچھ بھی ہو سب کچھ برداشت ہے, پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی کی زبان درازی کسی قیمت پہ بھی برداشت نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے. رب نے قرض جو مانگا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مقروض ہے یا نہیں. رب فرماتا ہے یہ یہودی جو کہتے ہیں نا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہیں, کنجوس ہی بڑا ہے. غلت ایدیہم, رب فرماتا ہے کنجوس یہ خود ہیں, اور ان کے اس قول پہ لعنت ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, اور رب کے ہاتھ تو کھلے ہوئے, رب کی سخاوتیں تو بے پناہ ہیں, کوئی لینے والا ہو. رب تو کل بھی دے رہا تھا, رب آج بھی دے رہا ہے. تو ان کے اعتراض کا جواب رب نے خود قرآن مجید میں دیا
کہ یہ جو میں نے قرض مانگا ہے نا، یہ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، میں نے تم سے تو میری بات ہی نہیں اس موقع پہ، یہ تو میں اپنے ایمان والوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے قرض دو۔ کیا قرض دو؟ قرض کا مطلب یہ ہے کہ تم قرض مجھے دو۔ مجھے دینے کا کیا مطلب ہے کہ جو تمہارے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ مجھے دینا ہے۔ میں نے تم سے نہیں لینا، نہ میں تم سے پیسے لیتا ہوں، میں تو دیتا ہوں، میں تم سے رزق لیتا نہیں ہوں۔ نحن نرزقکم، ہم تو تمہیں رزق دیتے ہیں۔ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق کو بانٹنا شروع کر دو، اپنے ارد گرد کا خیال شروع کر دو، اور ساتھ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے تم دین کی خدمت شروع کر دو۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ میدان جہاد ہو، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ نیکی کا سفر ہو، اچھائی کا کام، اس پہ تم لگانا شروع کر۔ یہ قرض حسنہ ہے، اور یہ قرض حسنہ جب تم نیکی کے راستے پہ کچھ بھی لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَ لَهُ لَهُ أَجْرًا، ہم اس کو بڑھا کر تمہیں واپس بھی دیں گے۔ یعنی تم نے دیا تو اپنی مسجد کو، تم نے دیا تو اپنے مدرسے کو، تم نے دیا تو اپنے یتیم کو، تم نے دیا تو اپنے ہمسائے کو، کام تو تمہارے ہی آیا نا، وہاں پہ رہنا تو تم نے ہے، نماز تم نے پڑھنی ہے، بچے تمہارے پڑھنے ہیں، سارا سلسلہ تمہارا ہے۔ یا کوئی غریب ہے ہمسائے میں تو وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تم نے اس یتیم کے ساتھ تعاون کیا تو تم نے ان کے ساتھ ہے، مگر بدلہ اس کا ہم تمہیں دیں گے، جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ ہم اتنی بیماریوں سے تمہیں بچا لیں گے، اتنے ایکسیڈنٹ سے تمہیں بچا لیں گے، اتنی پریشانیوں سے تمہیں بچا لیں گے، اور اس کی جگہ پہ ہم تمہیں اتنی برکتیں عطا کر دیں گے، اتنا رزق تمہارا بڑھا دیں گے۔ تو نیکی کے سفر میں یہی ہوتا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، سب سے پہلے جس ہستی نے میرے نبی کی ذات کے لیے اپنا سارا گھر بار لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ آج بھی مسجد نبوی شریف کی جو زمین ہے، جس ہستی نے اپنی جیب سے وہ زمین خرید کر دی، اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ عام مسجد میں کوئی نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے تو 2.5 لاکھ نماز کا ثواب پہنچا۔ تو قیامت تک جتنے نمازی پڑھیں گے ان کو نماز کا ثواب بعد میں ملے گا، صدیق اکبر کو پہلے اجر ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔